بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الدعوہ، دعوہ لغت میں عبارت عن قول یقصد بہ الانسان ایجاب حق علی غیرہ، لغت میں وہ قول جس کی وجہ سے انسان کسی دوسرے پر کوئی حق واجب کرتا ہے، کسی دوسرے پر کوئی حق لازم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ اور فقہا کے عرف میں عبارت عن مطالبۃ حق فی مجلس من لہ الخلاص عند ثبوتہ، فقہا کے عرف میں دعویٰ کہتے ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرنا اس کی مجلس میں جو کہ اس من لہ الخلاص، جو اس حق کی خلاصی کروا سکے، جو وہ حق دلوا سکے اس کے ثبوت کے وقت، اس کی مجلس میں مطالبہ کرنا، حق کا مطالبہ کرنا، اس کی مجلس میں حق کا مطالبہ کرنا جو حق کے ثابت ہونے پر حق دلوا سکے۔ کیا کہا ہے؟ اس کی مجلس میں حق کو ثابت کرنا جو حق کے ثابت ہونے، حق کا دعویٰ کرنا، اس کی مجلس میں حق کا دعویٰ کرنا جو حق کے ثابت ہونے پر حق دلوا سکتا ہو۔ وَسَبَبُهَا تعلق البقاء المقدور بطاعت المعاملات، اس کا سبب یعنی اس کی دعوے کی اجازت کیوں دی گئی ہے، دعوے کرنے کی وجہ کیا ہے کہ تعلق البقاء، بقا جو کہ مقدور، جو کہ لکھی گئی ہے، جو متعین ہے، بطاعت المعاملات، معاملات کے لین دین میں معاملات باقی رہے۔ یعنی لوگوں کے معاملات چلتے رہے تب ہی چلیں گے جب اس کو ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، جب حق نہیں ملے گا تو پھر لوگوں کے ہر ایک کے معاملات صحیح نہیں چلیں گے، مشکل ہو جائے گا۔ بشرط صحتها مجلس القضاء، دعویٰ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ قاضی کی مجلس ہو، قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا جائے۔ والدعویٰ فی غیر مجلس القضاء لا تصح، قاضی کی مجلس کے علاوہ دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر قاضی کی مجلس کے علاوہ کہیں ایسے کسی کو دعویٰ کیا کسی بندے پر، فلانی شے جو تیرے پاس ہے یہ میری ہے، تو اب اس جس پر دعویٰ کیا گیا اس کو اس پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جواب دینا اس پر تب ضروری ہے جب عدالت میں، قاضی کی مجلس میں اس پہ دعویٰ کیا جائے گا۔ اور پھر حضور الخصم، اور دعوے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ خصم حاضر ہو۔ خصم کہتے ہیں مد مقابل کو، جس کے خلاف دعویٰ کرنا ہے۔ دو بندے جو آپس میں عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کر رہے ہو تو ان کو ایک دوسرے کا خصم، مخالف کہا جاتا ہے، تو دوسرا جو مدعا علیہ ہے، جو مخالف ہے، وہ بھی موجود ہو، اس خصم کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ مخاصمت اس کو کہتے ہیں، اختلاف کو مخاصمت، جھگڑا، مقدمہ کرنا۔ معلومیت المدعا، دعویٰ بھی معلوم ہو کہ کس چیز کا دعویٰ ہے۔ اور کون یلزم الخصم بالنفی یا بالاثبات، اپنے مخالف پر لازم ہو رہا ہو وہ دعویٰ نفی کے ساتھ یا اثبات کے ساتھ۔ بندے نے کہا اس نے یہ فلاں چیز میری دینی ہے، یہ موبائل جو اس کے پاس ہے یہ میرا ہے، تو اس پر دعویٰ اس طرح سے کیا جائے کہ اس اگلے پر جواب دینا لازم ہو جائے، یا ہاں میں یا نہ میں، یا تو وہ کہے گا ہاں جی تیرا ہی ہے، یا کہے گا نہیں ہے تیری۔ تو بھیا نہ ہاں نہیں، دعوے کی دو قسمیں، دعویٰ صحیح اور دعوے آگے حکم ہوا وجوب الجواب علی الخصم بنعم او بلا، کہ جب دعویٰ کر دیا جائے، دعویٰ جب ہو گیا تو اس کے بعد دعوے کا حکم یہ ہے کہ جو مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف دعویٰ کیا، اس پر جواب دینا ضروری ہے۔ نعم میں ہاں یا نعم کے ساتھ جواب دینا اس کا ضروری ہے۔ اس لیے قاضی پر واجب ہے احضارہ مجلس القضاء، کہ جس چیز کا دعویٰ ہے اس کو بھی عدالت میں لایا جائے، جس چیز پر دعویٰ کرنا ہے، اور مدعا علیہ کو خاص طور پر لایا جائے، مدعا علیہ کو لایا جائے۔ یہ چلو یہاں پہ یہ بیان ہوا کہ مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہے اس کا عدالت میں لانا ضروری ہے۔ اس کی دو قسمیں، صحیحۃ و فاسدۃ، مجلس قضاء کی دو قسمیں ہیں، مجلس قضاء صحیح اور فاسد۔ اس کی زیادہ تفصیل پڑھنی ہے اصول الہدایہ میں پڑھیں۔ یہ تعارف تھا کتاب الدعوہ کا۔ آگے المدعی، من یجبر علی الخصومت، مدعی کون ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والا، اور مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے۔ مدعی دعویٰ کرنے والا، دیکھیں دعویٰ کرنا کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ موبائل میرا ہے، میرے پاس ابھی موجود ہے، تو میں کسی کے خلاف دعویٰ کروں گا بھئی جی میرا جی دے نہیں رہا جی، نہیں کروں گا۔ میں اس چیز پر دعویٰ کروں گا جو میرے پاس نہیں ہے۔
جو میرے پاس ہے اس پر مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جو پہلے ہی میرے پاس ہے. تو جب میں دعویٰ کروں گا، جب میں دعویٰ کروں گا عدالت میں کہ یہ چیز میری ہے اور فلاں بندے کے پاس ہے، تو مجھے مجبور نہیں کیا جائے گا کسی اس بات پر کہ تو دعویٰ کاری کر بھائی. مثال کے طور پر یہ چیز میرا موبائل ہے، کسی نے اٹھا لیا تو میری مرضی ہے میں اس سے مانگوں یا نہ مانگوں، دعویٰ اس کے خلاف کروں یا نہ کروں. مدعی وہ ہوتا ہے جسے خصومت کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، جسے مقدمہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جس کو خصومت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ یہ موبائل میرا ہے جو تیرے پاس ہے، مجھ پر لازم نہیں تھا کہ میں ضرور دعویٰ کروں یا دعویٰ کروں ہی کروں، کیونکہ میری چیز تھی، میں مانگوں یا نہ مانگوں. لیکن اگلے جب میں نے دعویٰ کر دیا مدعی نے، اگلے بندے پر لازم ہے جواب دینا. پیچھے کیا پڑا؟ نام یا لام ہے، ہاں یا نام، اس کا جواب دینا ضروری ہے. اس لیے کہا کہ مدعا علیہ وہ ہوتا ہے جس کو خصومت پر مجبور کیا جائے، اور مدعی وہ ہوتا ہے جسے خصومت پر مجبور نہ کیا جائے. گال سمجھ آئی کوئی نہیں؟ مدعی وہ ہے جس کو خصومت پر مجبور نہ کیا جائے، وہ مقدمہ کرے گا نہ کرے اس کی مرضی ہے، مانگے یا نہ مانگے. اور مدعا علیہ وہ اسے کہتے ہیں جس کو جب مدعی دعویٰ کر دے اب اسے خصومت پر مجبور کیا جائے گا، ہاں بھائی تیرے خلاف دعویٰ ہو گیا، جواب دے. اس لیے اس کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، آ کے تو نے جواب دینا ہاں یا نہ، فلاں بندے نے تیرے خلاف مقدمہ کیا. تو مدعی وہ ہوتا ہے کہ نہ مجبور کیا جائے جس کو خصومت پر، جب وہ اس خصومت کو ترک کر رہا ہو، جب وہ مقدمہ نہ کرنا چاہے تو اسے مجبور نہیں کر سکتے. اور مدعا علیہ وہ ہے جس کو مجبور کیا جائے خصومت پر، مجبور کیا جاتا ہے خصومت پر. ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره، کسی چیز کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس چیز کی جنس اور مقدار معلوم نہ ہو. کسی چیز پر دعویٰ بندے کا مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے جنس اور مثلا بات یہ ہے کہ جی یہ میرا موبائل ہے، یہ فلاں بندے نے اٹھایا، میرا موبائل ہے جی، تو یہ میں اس کے خلاف میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہ مجھے واپس ملنا چاہیے، میں نے دعویٰ کیا. اب جنس بیان کی، کیا ہے؟ موبائل ہے، یہ جنس ہے. اور مقدار، کسی کا مقدار بیان کرنی ہے تو کسی کا نو بیان کرنی ہوتی. پوچھا جائے گا بھائی موبائل ہے کس طرح کا ہے، کس کمپنی کا ہے، میں نے کہا جی انفینکس کا ہے، یہ اس کی نو بیان ہوئی، جنس اور نو بیان کرنی پڑے گی. اگر مثلا ہے جی اس نے میری گندم جو ہے نا، گندم کی 2 بوریاں دینی ہے، اب یہ جو کہا کہ گندم دینی ہے، یہ جنس بیان ہوئی. مقدار کیا بیان ہوئی؟ 2 بوریاں دینی ہے، 10 من دینی ہے، یہ مقدار بیان کرنا اس کی ضروری ہے. دعویٰ قبول نہیں، مقدار بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ فائدہ الدعویٰ الالزام بواسطۃ اقامت الحجت، کیونکہ دعوے کا فائدہ یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی چیز لازم کی جائے، دلیل قائم کر کے، حجت قائم کر کے. وَإِلَّا لازم والالزام فی المجہول لا يتحقق، مجہول چیز میں الزام ثابت نہیں ہوتا. بھائی پتہ ہی نہیں ہے، اس نے میری چیز دینی ہے جی، اس نے میری کوئی چیز دینی ہے جی، بھئی وہ چیز ہی کیا ہوگی، کون سی چیز ہوگی، اس کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے جنس اور مقدار اور نو بیان کرنا ضروری ہے. جس سے مثلا جب تک کہ جنس اور مقدار بیان نہ کی جائے کہ ضروری ہے نا معلومیت المدعا بشرط لصحت الدعویٰ، کیونکہ مدعا علیہ کا معلوم ہونا دعوے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. مدعا جس کا دعویٰ ہے، دعوے کا پتہ ہونا اور مدعا علیہ کا بھی پتہ ہونا. مدعا کہتے ہیں جس چیز کا دعویٰ ہو، مدعا کا معلوم ہونا یہ دعوے کے لیے شرط ہے. نہیں قبول کیا جائے گا دعویٰ یہاں تک کہ ذکر کی جائے چیز، ایسی چیز جو کہ معلوم ہو، جنس میں متعین ہو، جنس میں اور مقدار میں. فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلِّ فَإِخْضَارُ وَلْيُشِيرَ إِلَيْهَا فِي الدَّعْوَىٰ، اگر جو دعویٰ جو ہے وہ کسی عین چیز پر ہے جو مدعا علیہ کے پاس موجود ہے، تو مدعا علیہ کو کہا جائے گا کہ وہ عدالت میں اسے لے کر آئے تاکہ مدعی اس کی طرف اشارہ کر کے دعویٰ کرے کہ یہ چیز جو اس مدعا علیہ کے پاس ہے یہ میری ہے. اگر جس چیز کا دعویٰ ہے مدعا جو ہے وہ مدعا علیہ کے پاس موجود ہے تو مدعا علیہ کو کہا جائے گا، اسے مکلف کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ وہ چیز کو حاضر کرے، عدالت میں لے کر آئے تاکہ مدعی اس کی طرف اشارہ کر کے دعویٰ کرے. اب کہیں گے یہاں تو اس کی سائڈ لی جا رہی ہے، وہ چیز لے کر آئے تو بندہ تو مالک بن جائے گا. تو بندہ اس کو خاص نہیں لڑا، مقدمہ کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ قاضی لے کر دے گا، اس کا حق ثابت ہوگا، دے گا، صرف اس نے عدالت میں چیز لے کر آنی ہے. اگر وہ وَإِنْ كَانَ، اگر ہو مدعا عین مدعا علیہ کے قبضہ میں،
تو مکلف کیا جائے گا مدعا علیہ کو اس چیز کے حاضر کرنے کا تاکہ وہ اشارہ کرے اس چیز کی طرف دعویٰ کے ساتھ. لأن الاعلام باقصى ما يمكن شرط، کیونکہ اعلام مانا ظاہر کرنا اس چیز کو، اس کا اعلان کرنا جتنا ممکن ہو اتنا اس کا اعلان کرنا، اس کو ظاہر کرنا یہ شرط ہے دعوے کے لیے. دعویٰ بالکل تاکہ واضح ہو، کسی قسم کا اس میں شک ابہام نہ رہے. وَإِنْ كَانَ عَيْنًا، اگر وہ کوئی مخصوص چیز ہو جو مدعا علیہ کے ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، تو مکلف کیا جائے گا مدعا علیہ کو اس چیز کے حاضر کرنے کا تاکہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے دعویٰ کے ساتھ. عین وہ جو منطق میں آپ نے اس کو پڑھا، عین اور عرض صفات ہوتی ہیں، اور عین جس چیز کا وجود ہو اسے عین بولتے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيمَتَهَا، اگر وہ چیز موجود نہ ہو پھر اس کی قیمت بیان کرے گا کہ فلاں موبائل فلاں قسم کا ہے، اتنی قیمت کا ہے، تو وہ اس نے میرا چوری کیا ہے تو وہ میں نے اسے لینا ہے، یا مجھ سے غصب کیا ہے تو میں نے اس کا لینا ہے. اگر نہ ہو وہ چیز حاضر تو ذکر کرے گا اس کی قیمت. آگے اگر بندے نے زمین کا دعویٰ کیا، زمین کی حدود بیان کرے گا کہ اس بندے نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، وہ زمین اتنے مرلے ہے یا اتنے کنال ہے اور فلاں جگہ پہ، اس کی حدود اربع بیان کرے گا. فلاں جگہ پر ہے، اس کے دائیں طرف یہ ہے، بائیں طرف یہ ہے، چاروں طرف اس کے کیا ہے، وہ ساری زمین کی حدود بیان کرے گا تاکہ زمین متعین ہو جائے. ذکر قیمت کو بیان کرے گا. لأنه لما تعذر مشاہدۃ عینیہ، پچھلے مسئلے کی دلیل، کیونکہ جب اس چیز کا عین کا مشاہدہ کرنا مشکل ہو گیا، واجب ان یذکر قیمتہ، اس کی قیمت ذکر کرنا واجب ہو جائے گا تاکہ دعویٰ متعین چیز کا ہو. اور آگے لکھا تھا حدود بیان کرے گا زمین کے. آشر نمبر 3 پر لأنه تعذر التعریف بالاشارۃ، کیونکہ اشارے کے ساتھ متعین کرنا مشکل ہو گیا. لتعذر النقل، کیونکہ زمین کو منتقل کرنا ناممکن ہے. فیصار الی التحدید، اس لیے کیا کیا جائے گا، زمین کی حدود بیان کی جائے گی. فإن الإقرار يعرف به، حدود بیان کرنے سے زمین کی پہچان ہو جاتی ہے. زمین جو ہے یہ غیر منقولی چیزوں میں سے ہے، اس کو منتقل عدالت میں نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی حدود بیان کی جائے گی. اگر ہو دعویٰ زمین کا تو اس کی حدود بیان کرے گا، اور یہ بھی ساتھ بیان کرے گا انہ فی ید المدعی علیہ، کہ یہ جو چیز جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، زمین ہے جو کچھ بھی ہے، یہ مدعا علیہ کے قبضے میں ہے. وانہ یطالب بہ، اور میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں. مدعی یہ کہے گا کہ اس لیے غائب کی ضمیر کہ وہ مدعی مطالبہ کر رہا ہے اس کا، وہ مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، اور مدعی اس کا کیا دعویٰ کرے گا، فلاں زمین ہے اور اس کی اس کے حدود اربع ہے اور یہ اس مدعا علیہ کے قبضے میں ہے، اور میں اس کا عدالت میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ میری زمین مجھے واپس دلوائی جائے. یہ کیوں کہا جائے گا مطالبہ کیوں لازم ہے؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو مرہونہ ہو اس کے بعد رہن رکھوائی ہوئی ہو. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ کسی کے پاس رہن رکھوائی ہوئی چیز ہو، ہے تو اگلے کے پاس ہی، اس پر وہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو واپس لینے کا حقدار تو نہیں ہے نا، مطالبہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک رہن رکھوائی ہے زمین تو جب تک قرضہ نہیں دے گا تو قرضہ واپس نہیں کرے گا تو رہن اپنا واپس نہیں لے سکتا ہے. آگے فَإِذَا سَخَّتِ، ہو گیا جناب یہ وَإِذَا سَخَّتِ الدَّعْوَى، انہا لکھا ہوا ہے میرے پاس. اب تک جو یہاں تک بیان کیا ہے یہ دعویٰ کا طریقہ بیان کیا ہے کہ مدعی کیا کہے گا کہ فلاں چیز جو ہے میری یہ اس بندے کے پاس ہے، اگر پاس موجود ہے اشارہ کر کے کہے گا، نہیں تو اس کی قیمت بیان کرے گا یا پھر اس کی حدود بیان کرے گا. اگر زمین ہے تو یہ اس کے پاس ہے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں، یہ چیز میری ہے اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں جو اس مدعا علیہ کے پاس ہے. تو وَإِذَا سَخَّتِ الدَّعْوَى، جب دعویٰ صحیح ہو گیا تو قاضی مدعا علیہ سے اس کے بارے میں پوچھے گا. مدعی نے دعویٰ کر لیا، اب قاضی مدعا علیہ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، ہاں جی یہ جو چیز ہے جس کا یہ مدعی دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ اس کی ہے، اس سے پوچھے گا. فَإِنْ اعْتَرَفَ قَضَىٰ عَلَيْهِ بِهَا، اگر مدعا علیہ نے اعتراف کر لیا جی ہاں جی اسی کی ہے، تو قاضی فیصلہ کر دے گا علیہ اس مدعا علیہ کے خلاف، بہا اس چیز کا، مطلب کہ مدعا علیہ کے خلاف اس چیز کا فیصلہ کرے گا. کیا مطلب ہوگا مولوی ارسلان ہو؟ مدعی کو دے دے گا، دعویٰ کیا مدعی نے، مدعا علیہ سے پوچھے گا ہاں جی اس کی ہے، اس نے کہا اسی کی ہے، قاضی کہے گا ٹھیک ہے اس کی ہے، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز
مدعی کی اس کو دے دی جائے، بس قاضی مدعا علیہ کے خلاف اس چیز کا فیصلہ کر دے گا۔ وَإِنْ أَنْكَرَ، اگر مدعا علیہ نے انکار کیا تو اس نے کہا جی نہیں جی اس کی نہیں ہے، تو پھر مدعی سے قاضی گواہ مانگے گا کہ تم گواہ لے کے آؤ، 2 گواہ چاہیے جو اس بات پہ گواہی دیں کہ یہ چیز جو اس مدعا علیہ کے پاس ہے یہ تمہاری ہے۔ اگر مدعی نے گواہ حاضر کر دیے تو قاضی ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ مدعی نے اگر گواہ دے دیے تو ان کی گواہی مان کر تو قاضی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اگر وہ مدعی گواہ لانے سے عاجز آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میرا خصم یعنی کہ میرا مدعا علیہ، اس سے وہ قسم اٹھائے، اس سے قسم کا مطالبہ کیا، تو قاضی اس مدعا علیہ سے قسم لے گا۔ مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو قاضی کیا کرے گا؟ مدعا علیہ سے قسم لے گا۔ جب صحیح ہو گیا دعویٰ تو سوال کرے گا قاضی مدعا علیہ سے۔ کیوں سوال کرے گا؟ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، میں نے سور لکھا ہوا ہے، تاکہ فیصلے کی صورت ظاہر ہو جائے، وجہ ظاہر ہو جائے۔ اگر اس نے اعتراف کر لیا مدعا علیہ نے، قاضی فیصلہ کر دے گا مدعا علیہ کے خلاف اس دعوے کا۔ اگر انکار کر دیا کس نے؟ مدعا علیہ نے، تو سوال کرے گا قاضی مدعی سے گواہوں کا۔ اگر حاضر کر دیے مدعی نے گواہ، ضمیر کا مرجع البینہ، تو فیصلہ کر دے گا قاضی ان گواہوں کے مطابق۔ اگر عاجز آ گیا وہ مدعی گواہ لانے سے اور طلب کیا اس نے اپنے مخالف سے یا خصم سے یعنی مدعا علیہ سے قسم کو، تو قاضی قسم لے گا علیہ، استحلف علیہ، قسم لے گا قاضی اس دعوے پر۔ قاضی قسم طلب کرے گا کس سے؟ مدعا علیہ سے، اس دعوے پر قسم طلب کرے گا۔ قسم کیوں لے گا؟ اس کا پورا طریقہ حدیث میں، اس پر حدیث آ چکی ہے، کیا بلا حدیث سنا ہے نا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ قسم اٹھانے سے، وہ جو مدعا علیہ جو ہے وہ دینے سے انکار کر رہا ہے چیز، اس سے قاضی کیا اٹھوائے گا؟ قسم اٹھائے گا۔ یہاں کے پھر آ جائے گی، پیچھے بھی آ چکی ہے یہ حدیث پاک۔ قاضی سوال کرے گا مدعا علیہ سے، مدعی سے گواہ مانگے گا۔ اس پر دلیل لے کے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، ایک بندہ حضر موت سے آیا اور ایک بندہ کندہ سے آیا رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرمی نے کہا یا رسول اللہ ان ھذا غلبنی علی ارض، یہ بندہ میری زمین پر غالب آ گیا، یعنی میری زمین پر قبضہ کر لیا جو میرے باپ کی تھی۔ کندی نے کہا وہ میری زمین اور میرے پاس ہے، میں اسے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس میں کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرمی سے کہا کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا فلک یمینہ، تو پھر تیرے لیے اس کی قسم ہے، یعنی مدعا علیہ کی قسم ہے، یعنی قسم فیصلہ کرے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے سوال کیا ورتب الیمین علی فقدان البینۃ، اور حضور نے قسم کو مترتب کیا، قسم کو ترتیب دیا گواہوں کے نہ ہونے پر، یعنی آپ نے قسم تب اٹھوائی جب گواہ نہیں تھے مدعی کے پاس۔ فلا بد من السؤال، اس لیے گواہوں کا سوال کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر گواہ نہ ہو تو لیمکنہ الاستحلاف، ہو پھر مدعا علیہ سے قسم اٹھوائی جائے۔ حدیث کیا؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جی آگے، وَإِنْ قَالَ لِي یمینا لم یس، اگر مدعی نے کہا کہ میرے گواہ حاضر ہیں، میرے گواہ مطلب عدالت میں تو نہیں ہے لیکن یہاں موجود ہیں صحیح ہے، شہر میں ہیں، تو میں انہیں بلوا لوں گا، ابھی میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو آپ مدعا علیہ سے قسم لے لیں۔ مدعی نے اگر یہ کہا کہ میرے گواہ حاضر ہیں، یعنی شہر میں موجود ہیں، میں بعد میں گواہ دے دوں گا، لیکن وقتی طور پر آپ کیا کریں؟ مدعا علیہ سے قسم لے لیں۔ مدعا علیہ سے اپنے خصم سے نے قسم طلب کی تو قاضی اس سے قسم نہیں لے گا۔ امام اعظم فرماتے ہیں قاضی اس سے قسم نہیں لے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں قسم لے لی جائے گی، کیونکہ اب قسم اٹھوانا اس کا حق ہو چکا ہے حدیث کی وجہ سے، اور وہ حضور کا ارشاد ہے، وہ حدیث کے البینۃ المدعی والیمین علی من انکر فإن کلمۃ علی فی قول علی من انکر تدل علی ان المنکر هو المستحق علیہ بالیمین۔
علا کا لفظ حضور نے بولا بل یمین علا من انکر، علا وجوب کے لیے ہوتا ہے، قسم اس پر واجب ہے جس نے انکار کیا، تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ اسے قسم اٹھانی پڑے گی۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ قسم تب اٹھوائی جاتی ہے جب بندہ گواہ لانے سے عاجز ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا، ان صحابہ سے کیا فرمایا، اور جو حتمی اور کندی آئے تھے اللہ کا بینۃ، کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ تو پہلے حضور نے گواہ پوچھے، گواہ نہیں تھے تو قسم اٹھوائی، تو جس کے پاس گواہ ہے تو پہلے ان گواہوں کو ہی لیا جائے گا، قاضی بعد میں دوبارہ پھر ان کو طلب کر لے، اور گواہ لیٹ طلب کر لے۔ آج گواہ نہیں لایا مدعی تو دوبارہ عدالت میں ان کو بلوا لے اور اس کے بعد اس وقت گواہی قائم کر دے۔ اچھا، جب قاضی نے مدعی نے یہ کہا کہ میرے گواہ حاضر ہیں اور اس نے قسم طلب کی کس سے؟ تو میرے گواہ ہیں صحیح موجود ہیں، ابھی تو حاضر نہیں ہے لیکن عدالت میں شہر میں موجود ہے، میں لے آؤں گا، تو ابھی آپ اس سے مدعا علیہ سے قسم لے لیں، تو قاضی اس سے قسم نہیں لے گا۔ ولا ترد الیمین والمدعی، اور نہ ہی مدعی پر قسم لوٹائی جائے گی، یعنی یہ کہا جائے کہ مدعی جو ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہی قسم اٹھا لے، مدعی قسم اٹھا لے کہ میں قسم اٹھا کہتا ہوں چیز میری ہے، تو اس سے بھی قسم نہیں لی جائے گی، مدعی سے قسم کیوں بولا؟ حدیث پاک میں حضور نے تقسیم کر دی، البینۃ علی المدعی، مدعی پر صرف کیا ہے، اور والیمین علی من انکر، قسم منکر پر، منکر کون ہے؟ مدعا علیہ۔ حضور نے جب تقسیم کر دی ہے تو جس سے گواہ لینے اس سے صرف گواہ ہی لینے، اس سے قسم نہیں لے سکتے، اور جس سے قسم لینی ہے اس سے قسم ہی لینی ہے، مدعا علیہ کے گواہ مقبول نہیں ہوں گے، کیونکہ حضور نے اس کے لیے اس کے ذمہ قسم رکھی ہے، مدعی نہیں، اسے گواہ اس نے نہیں دینے۔ نہ ہی قسم لوٹائی جائے گی مدعی پر۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے گی، ہماری دلیل حضور کا ارشاد البینۃ المدعی والیمین علی من انکر، المدعی اور الف لام جو یہاں جنس کے لیے ہے، اس کا ظاہر تقاضا کرتا ہے کہ اللہ لا بینۃ الا فی جانب المدعی، گواہ صرف مدعی کی جانب ہونے چاہیے اور قسم صرف مدعا علیہ کی طرف ہونی چاہیے۔ آگے پچھلے مسئلے کے ساتھ جڑتا بتا چکا ہوں، یہ نہیں رد کیا جائے گا قسم کو مدعی پر، یعنی کیا کہا تھا، مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی، اور جو صاحب قبضہ جو ہے، صاحب الید قبضے والا جو ہے، اس کے گواہ قبول نہیں کیے جائیں گے ملک مطلق میں۔ اس کے قبضے والا کون ہے؟ قبضے والا کون ہے؟ مدعا علیہ کے گواہ قبول، یعنی کہ وہ دو بندے گواہی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو چیز ہے یہ مدعا علیہ کے پاس جو یہ مدعی کی ملک میں ہے، مدعا علیہ کی اپنی ہے، مدعا علیہ ان کا مالک ہے، تو وہ ان سے گواہی نہیں لی جائے گی۔ فَإِذَا نَقَلَ مُدَّعَ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّقُولِ، اگر مدعا علیہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا انکار کا۔ مدعی سے کیا لینا تھا؟ گواہ، اس کے پاس گواہ نہیں، مدعا علیہ کو کیا کہا کہ وہ کیا کرے، اگر اس نے قسم نہیں اٹھائی تو اس پر لازم کر دیا جائے گا بالنقول، کہ اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، وَلَازِمَهُ مَدَّعَ عَلَيْهِ، تو جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا وہ اس پر لازم ہو جائے گی، کس پر؟ مدعا علیہ پر، جو اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تو وہ مدعا علیہ پر اگر سچا ہوتا تو قسم اٹھا لیتا، اس نے قسم نہیں اٹھائی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور دعویٰ کس کا ثابت ہو جائے گا؟ مدعی کا۔ فَيَنبَغِي لِلْقَاضِي أَن يَقُولَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ عَلَيْكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا فَإِنْ حَلَفْتَ فَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ، مستحب یہ ہے، مناسب یہ ہے کہ قاضی اسے یوں کہے مدعا علیہ کو کہ میں 3 دفعہ تجھ پر قسم پیش کروں گا، 3 دفعہ تجھے دعوت دوں گا کہ تم قسم اٹھا لو، اگر تو نے قسم اٹھا لی تو ٹھیک، وگرنہ قضیت علیک، میں تیرے خلاف دعویٰ فیصلہ کر دوں گا، جس کا اس نے مدعی نے جس کا 3 بار تجھے کہوں گا قسم اٹھا لے، قسم دے، اگر تو نے قسم نہ دی تو تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا جس کا اس نے دعویٰ کیا مدعی نے۔ مناسب ہے قاضی کے لیے کہ وہ کہے اس کو مدعا علیہ کو کہ بے شک میں پیش کرتا ہوں تجھ پر قسم 3 مرتبہ، اگر تو نے قسم اٹھا لی تو ٹھیک، وگرنہ میں قضیت علیک، میں تیرے خلاف فیصلہ کر دوں گا اس چیز کا جس کا دعویٰ کیا ہے، ادعا ہو، دعویٰ کیا اس مدعی نے ہو جس چیز کا۔ فَإِذَا كَرَّ الْأَرْضَ 3 مرات قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّقُولِ، جب قاضی نے 3 مرتبہ قسم پیش کر دی
قسم پیش کر دی مطلب اسے قسم کا کہا، اس نے قسم نہیں اٹھائی، تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انکار کا مطلب کہ کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فإن كانت الدعوى نکاحا لم يستحلف المنکر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگر دعویٰ نکاح کا ہو تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان میں سے جو منکر ہے نا، منکر پڑھ گئے، منکر جو ہے اسے قسم نہیں لی جائے گی۔ نکاح کا دعویٰ ہو تو منکر سے، ایک بندے نے یہ کہا، ایک عورت نے یہ کہا کہ میری اس بندے سے میرا نکاح ہوا ہے، عورت نے کہا کہ فلاں بندے سے میرا نکاح ہوا ہے، یہ میرا خاوند ہے، مجھے خرچے نہیں دیتا، اس سے خرچہ لے کے دے مجھے۔ اب اس عورت سے کہا جائے گا کہ تم، وہ مدعیہ ہے، اسے کہا جائے گا وہ گواہ لے کے آئے جن کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ اگر وہ گواہ نہیں لی جا سکتی تو پھر مدعا علیہ کون ہے؟ مرد ہے، مرد سے لینی تھی قسم تو اسے قسم نہیں لی جائے گی۔ آگے اس پر اور مزید کیا ہوگا اگلے صفحے سے 10